زم بہر قدم کی شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کے احسان، فضل اور کرم کے ساتھ ہم سارے اللہ رب العزت کے مبارک نام کی برکت سے جمع ہوتے. جمع ہونے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مبارک نام کی برکت سے تزکیہ نفس کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا جائے. اور قرآن حکیم کے اندر بھی متعدد مقامات کے اوپر حضرت انسان کو اس کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ تو اگر اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے اور اپنی ذات کو راہ راست کے اوپر چلانا چاہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر. قرآن حکیم کے اندر اس کو تزکیے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی چیز کا نام بعد والے بزرگوں نے تصوف رکھ دیا کہ جس کے اندر انسان کی صفائی کی جاتی ہے، صفائی بھی ظاہر کی اور باطن کی. ظاہر سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ہمیں امانت کے طور پہ فانی وجود دیا، اب اس فانی وجود کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو عمل کے میدان میں کیسے کھڑا کرنا ہے. پھر اس عمل کے میدان میں کھڑا کرنے کے لیے اپنی ذات کو جاننا سمجھنا ہے، اور اسی جاننے اور سمجھنے کے لیے حضرات صوفیاء کرام انسان کا تعلق جو ہے اللہ کے مبارک نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ ہر نفس کی حالت مختلف، ہر دل کی کیفیت جدا، ہر روح کی کیفیت جدا، اور انسان نہ نفس کو سمجھ سکتا ہے، نہ دل کے حال کو جان سکتا ہے، نہ روح کی واقفیت حاصل کر سکتا ہے اس وقت تک جب تک اپنے آپ کو کسی کی صحبت میں نہ دے. یہ جو طریقہ کار ہے اس کے اندر صحبت جو ہے لازم اور شرط کے طور پہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں کیا ہے، کس انداز میں کرنا ہے اور کیسے اس کا مجھے حصول ہونا ہے، تو پھر وہ صحبت کو لازماً اختیار کرے گا. صحبت کو اختیار کرنے کے بعد وہی ابتدا والی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ اصل تزکیے کا مقصد جو ہے اپنی ذات کو پاک اور صاف کرنا ہے، تو وہ چیز انسان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میری ذات کے اندر کون کون سی خامی ہے، میری خواہشات کس قدر بڑی ہوئی کہ میں ان خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا، اور ان خواہشات سے میری ذات کا نکلنا میرے لیے محال. اور دلوں کے اوپر بھی بیماری کی کیفیت اور حالت چھائی ہوتی ہے. اکثریت مردوں کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ جو عمل اللہ کی ذات کے لیے کرنے کا ہوتا ہے دل اس کو قبول ہی نہیں کرتا. بس ذکر اللہ کے ساتھ نسبت ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت دل کے اندر نئی روح ڈال دیتا ہے، دل کو تقویت اور طاقت پہنچاتا ہے، جس سے جو عمل اللہ کی ذات کے لیے کرنے کا ہو دل اس عمل کو قبول کر لیتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا
کہ دل کی بیماری دل کا علاج کب بن جاتی ہے، دل کی بیماری دل کا علاج کب بن جاتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جب انسان اپنی خواہشات کو ترک کرنا شروع کر دے تو دل کی بیماری اس کا علاج بن جاتی ہے، کیونکہ نفس کسی چیز کو مرغوب جانتا ہے، کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اثر دل کا پکڑتا ہے۔ جب انسان دل کی مخالفت میں چلا، خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا، تو وہ جو مرض دل کے اندر بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان امراض کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کو کنٹرول کروا کے اسی کی خواہشات کو گھٹا کے اور اس کے راز و نیاز اس بندے کے اوپر کھول کے اس چیز کو سمجھا دیتے ہیں۔ اور انسان کا سمجھنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جو جہاں مجلس کرتے ہیں یا مل بیٹھتے ہیں، صحبت کو اختیار کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان چیزوں کو ہم جانے پہچانے سمجھیں، اور اسی لیے یہ صحبت ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف کوئی انسان بھی کثرت کے ساتھ کبھی بھی اکیلے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر کیفیات ہوتی ہیں، اور وہی کیفیات انوارات کی شکل میں انسان کے اوپر آتی ہیں، اور وہی انوارات بندے کے لیے راستے کو روشن کرتے ہیں، جہاں وہ دل کی بصیرت حاصل کرتا ہے، باطنی بصیرت کو حصول اس کو ہوتا ہے، اور ظاہر کا عمل اللہ تبارک و تعالی اس کا درست کرتے ہیں، اور دلوں کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کو اطمینان بخشنے والی چیز واحد اللہ کا ذکر ہے۔ جب دل کے اندر اطمینان آ گیا، وہ کیفیت پیدا ہو گئی، تو خواہشات سے انسان خود بخود پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے جن کی کایا پلٹی اور جنہوں نے اپنی خواہشات سے پیچھا چھڑایا، ہزاروں مثالیں، میں بڑوں کی بات نہ کروں گا، اپنے بندہ فقیر کی خانقاہ کی بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کیا، چاہے وہ ان کی بدعمالیاں تھی، چاہے ان کی بد اخلاقیت تھی، چاہے ان کی بد کرداریاں تھی، جن کو وہ سمجھنے سے قاصر تھے، یا نفس کا غلبہ ان کی ذات کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے اپنے عمل کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ ذکر اللہ کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے اوپر یہ چیزیں کھولی تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، اس کی برکت سے پردہ کی۔ جو کسی گناہ کے اوپر تائب نہیں ہو سکتا تھا، ذکر اللہ کی برکت سے اللہ نے تائب ہونے کی توفیق دے دی۔ جو اپنے عمل کو سمجھ نہیں سکتا تھا، ذکر اللہ کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اپنے عمل کو سمجھنا شروع ہو گیا۔ کیفیات تو اس کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں جن سے حضرت انسان کو گزارا جاتا ہے، اور یہ گزرنا سارا ذکر اللہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جب وجود ذکر کا اثر پکڑ لے اور دل کے اندر اس کی صلاحیت ہو جائے اور اطمینان کی کیفیت انسان کا دل پالے، تو پھر اس کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مخلص رہے، اخلاص اس کے اندر ہمیشہ رہے، کہ میں اس بندے کی وجہ سے یا اس کی ذات کے لیے کسی کے ساتھ نہیں جڑا ہوں، میں اگر ذکر کے ساتھ جڑا ہوں تو اللہ کا نام سمجھ کے جڑا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں آگے چل رہا ہوں اور بڑھ رہا ہوں، اور اسی نام کے ذریعے اللہ رب العزت مجھے بنائے گا، سنوارے گا، اور اسی نام کی برکت سے اپنے نفس کو میرے اوپر آگاہ کرے گا، میرے اوپر کھول دے گا، اور یقیناً کھلتا ہے۔ اب اس کے اوپر اجر و ثواب کے متعلق تو میں ہرگز نہیں جانتا ہوں، نہ بتا سکتا ہوں،
کہ کس کا عمل کس درجے میں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب ظاہر کی درستگی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیز بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ذکر کی تاثیر اور برکت اس بندے کو حاصل ہو رہی ہے اور وہ راہ راست کے اوپر آ رہا ہے۔ یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ جب بندہ ذکر کے ساتھ جڑ جائے تو وہ راہ راست کے اوپر آ جائے، نفس کو جان لے، پہچان لے، اس کی خامیوں اور خوبیوں سے آگاہ ہو جائے، اور یہی ضروری چیز ہے۔ اور دوسری طرف علاج اور معالجہ بھی اس کے اندر موجود، کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت دوسروں کو شفا دیتا ہے، جس کی برکت سے اللہ ان کے راستوں کو کھولتا ہے، جس کی برکت سے اللہ ان کے مصائب کو دور کرتا ہے۔ اب جو ساتھی بھی آگے بڑھتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اس کو اس چیز کا حصول بھی ہوتا جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا، کہ کثرت ذکر کرنے والے یا تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، دماغ کام نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا گیا ہو کہ ایمان والے جو ہوں گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اور جس کی کثرت کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت ہو۔ صحابہ نے بھی یہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کیا جائے؟ تو فرمایا اتنا کرو کہ دیکھنے والا تمہیں مجنون سمجھے، کہ تمہارے اوپر اللہ کے ذکر کا غلبہ اس قدر ہو جائے اور اس قدر اس ذکر کی کیفیت آئے، تم اس کے اندر محو اور مگن ہو جاؤ کہ دیکھنے والا جب تمہیں دیکھے تو اس کو سمجھ میں یہی آئے کہ اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے اوپر جنون تھا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کا جنون ختم کیا۔ بڑے بڑے امراض میں پھنسے ہوئے لوگ جن کے مرض دور نہیں ہو رہے تھے، ذکر اللہ کی برکت سے اللہ نے ان کے امراض کو دور کیا۔ بہت زیادہ مصائب میں پڑے ہوئے لوگ، ذکر اللہ کی برکت سے اللہ نے ان کی مصیبتوں کو دور کیا۔ اور ایسے لوگ جو بے نمازی تھے، ذکر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے نمازی بنے، ایسے لوگ جو صدقہ و خیرات کرنے والے نہ تھے، ذکر کی برکت سے صدقہ و خیرات کرنے والے بنے، ایسے لوگ جو نیکیوں سے کتراتے تھے، ذکر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے نیکیاں کرنے والے بنے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کا حصول حضرت انسان کو ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی ذکر کے ذریعے دل کو زندہ کر دیتا ہے اور اس کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور دل کا غلبہ نفس کے اوپر آنا جب شروع ہو جائے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھو، خواہشات تو نفس میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن دل اس کا طالب ہوتا ہے جب جا کے نفس اس کا اثر پکڑتا ہے۔ اگر دل طالب نہ ہو تو نفس کبھی بھی خواہشات کا اثر نہیں پکڑتا۔ اور اسی کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روکے رکھا تو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں اس کو جنت دیا جائے گا۔ ہم تو یوں تو ہر دفعہ مختلف چیزوں کے اوپر ان چیزوں کا تکرار کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کیا کہ نفس کے اوپر سب سے بڑی جس چیز کو انسان کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی معاملہ اس کی ذات کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ نفس کو طے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے اوپر صبر کرنا لازمی ہے۔ کوئی بیماری آ گئی، اس کے اوپر صبر کرے گا، کوئی مصیبت ہے اس کے اوپر صبر کرے گا، کوئی معاملہ کھل نہیں رہا ہے اس کے اوپر صبر کرے گا، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر صبر کرے گا۔ جب وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ چکا، یاد رکھنا یہاں اللہ اس کو خود لے کے آیا ہے، پہلے اس کو پاک اور صاف کرے گا، پھر یہ چیزیں اس کے اوپر کھولے گا، اس کے بعد ان کو یہ سمجھے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور قلب کے اوپر جو وصف انسان کے پیدا ہوتا ہے وہ شکر ہوتا ہے، کہ انسان دل سے اللہ کی ذات کا شکر گزار بنے۔ اب انسان جب دل سے شکر گزار بننا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ بھی کرتے ہیں اور شکر کرنے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیتے ہیں،
کہ جب بھی اس کو نعمت کو حصول ہوتا ہے، ہر حال میں، ہر وقت کے اوپر، ہر موقع کے اوپر دل کے اندر اس کی یہ کیفیت رہتی ہے کہ یار میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا. اور یہی راہ سلوک کے اندر چلتے ہوئے ذکر کی تاثیر جب وجود پکڑتا ہے تو یہی چیزیں حضرت انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو بغیر صحبت کے اس کو ساری زندگی میں کبھی سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ایک اور وصف جو حضرت انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، وہ رحم کی کیفیت ہے. اب رحم، جیسے اللہ کا نام رحمان ہے، اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے رحمان کی صفت ہے. جب اللہ بندے کو اپنی راہ کے اوپر چلا رہا ہو اور وہ بندہ اللہ کے لیے بننا چاہ رہا ہو اور اللہ کے نام کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے، جہاں صبر کو بھی حاصل کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، تو رحم کی کیفیت بھی اپنے وجود کے اندر پاتا ہے. جب رحم کی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے تو ظاہری جو اس کا عمل درست کروانا ہوتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ سارے تعلقات جو ہوتے ہیں ان کو نبھانا شروع کر دیتا ہے، اپنے تعلقات کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں کرتا. اب جو سمجھو صلح رحمی کو وہ اختیار کر لیتا ہے، جیسے قرآن حکیم کے اندر آتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا اور اس کو وہ توڑتا نہیں ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور وہ جو صلح رحمی ہے یا جو وہ اپنا تعلق قائم کر رہا ہے اللہ کے حکم کے لیے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور حساب کے دن کا خوف رکھتا ہے کہ میں نے یہ چیز اپنائی ہے اور یہ جو کیفیت میرے اندر رحمان کی صفت کی برکت سے آئی ہے، تو اب میں نے کسی کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنا. یہ کیفیت بھی میرے وجود کے اندر ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس بندے کے لیے یاد رکھنا جو رحمان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اور الحمدللہ ہم تو سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے، تمام اسی نام کی صفات کی تکرار کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے برکات کا حصول ہوتا ہے. تو یہاں جب انسان چلے گا تو اس کے وجود کے اندر بھی رحم کی کیفیت آئے گی. جب رحم کی کیفیت آئے گی تو جتنے بھی اس کے تعلقات ہوں گے اس کے اندر درستگی ہوگی، ان کے اندر یہ خیال رکھے گا، ان کے اندر اس کے وجود کے اندر اثار و قربانی کا جذبہ ہوگا. کوئی نئی چیز نہیں، قرآن حکیم بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا پھر اس کو توڑا نہیں، پھر جو رشتے ان کے ذمے لگا دیے اس کو اس نے نبھایا. اب ہوتا کیا عموماً معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز مزاج کی مخالفت میں کسی نے کر دی، یار یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے اوپر کرے گا، چلو میں بھی اس سے بڑھ کے اس کا جواب دوں گا. اس نے مجھے یہ تانا دیا، میں اس سے بڑھ کے اس کا تانا دوں گا. اس نے مجھے اس وقت کے اندر ٹھکرایا، میں بھی اس کو ٹکراؤں گا. اس نے مجھے اس چیز کے اوپر مجھ سے بدلہ لیا، میں بھی اپنا بدلہ نہ چھوڑوں گا. آج یہ چیز مجھے آپ کو زمانے کے اندر زیادہ نظر آئے گی. اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ نے حضرت انسان کے اوپر اپنی رحمت کا غلبہ بھیجا تھا، اس رحمت سے اس نے حصول ہی نہ کیا. اس رحمت کا اگر یہ حصول کرتا تو رحمان کے نام کے ساتھ جب یہ جڑا تو وہ رحمت کا وصف اس کے وجود میں پیدا ہو جاتا اور یہ اپنے اندر کی اس چیز کو بھی جان لیتا اور پہچان لیتا. اور یہ پہچانتا اسی صورت میں، یاد رکھنا، جب انسان اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جب وہ رحمت اس کو پہنچ رہی ہو، پھر وہ رشتوں کو قطع نہیں کرتا، رشتوں کو توڑتا نہیں ہے، تعلقات کو نبھاتا ہے، باوجود اس کے کہ کوئی اس سے زیادتی کرنے والا ہو، باوجود اس کے کہ کوئی اس کا حق نہ دینے والا ہو، باوجود اس کے کوئی اس کے اوپر ظلم کرنے والا ہو. یعنی جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ آسان حساب بھی لے گا
اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی ان کے اوپر، اور اللہ اپنی رحمت کی برکت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 اشخاص کون سے ہوں گے؟ تو فرمایا پہلا شخص وہ ہوگا اگر اس کو کوئی نہ دے تو وہ دینا شروع کر دے۔ اب جن سے تعلق ہوتا ہے یہ اس کے متعلق بتلایا جا رہا ہے، ہوتا ہے نا بندے کا بعض بندوں کے اوپر دعویٰ ہوتا ہے، والد کے اوپر ہو گیا، بھائیوں کے اوپر ہو گیا، رشتہ داروں کے اوپر ہو گیا، جس قبیلے سے وہ ہوتا ہے، ایک دوست یاروں کے اوپر ہو گیا، اگر تجھے کوئی محروم کرے تو اس کو دینا شروع کر دے۔ فرمایا تیرے اوپر اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کرنا شروع کر دے۔ تیسری بات بتلائی اگر کوئی تیرے ساتھ رشتے کو توڑے تو تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا شروع کر دے۔ اب یہ دیکھو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر میں ان 3 باتوں کے اوپر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر تو ان 3 باتوں کے اوپر عمل کرے تو اللہ تجھ سے آسان حساب بھی لے گا اور اللہ تجھے جنت کے اندر بھی داخل کرے گا۔ اب یہ دیکھو یہ ساری صفات جو ہوتی ہیں اس انسان کو اس کا حصول ہوتا ہے جس کے اندر رحم کی کیفیت ہوتی ہے، اور رحم کی کیفیت رب کی رحمت سے ہوتی ہے، اور جس بندے کو اس کا حصول ہو جائے اپنی ذات کو عمل کے میدان سے گزارنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمارا مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کے اوپر نظر دوڑائیں گے کہ کون سی کیفیات جو ہیں ہمارے عمل کے آڑے آ رہی ہیں جس میں ہمیں عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور کیسے کس انداز میں اپنے وجود سے ان کو دور کرنا ہے۔ میں پہلے بھی آپ حضرات کو بتا چکا ہوں یہ جو راہ طریقت ہے، جو راہ سلوک ہے، اس کے اندر مقابلہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ اس کے اندر دکھلاوا ہوگا، نہ ریاکاری ہوگی، نہ کسی کو گھٹانا یا بڑھانا مقصود ہوگا۔ جو بھی معاملہ ہوگا سیکھنا اور سکھانا اس لیے ہوگا اللہ کی ذات کے لیے۔ جو کرے گا بس وہ اس کو پا لے گا۔ اب جو عمل نہیں کرے گا صرف جڑا رہا، برکت تو کسی بھی مجلس کی مل جاتی ہے انسان کو، اجر و ثواب سے خالی نہیں رہتا، لیکن جو اس کے اوپر منزل کا حصول ہوتا ہے وہ کبھی اس کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی ذات کے ساتھ لڑ کے اپنے آپ کو عمل کے میدان سے انسان گزارتا نہیں ہے۔ جبکہ آج کی بنسبت اگر رحم کی کیفیت کو ہم دیکھ لیں تو ہماری حالت اس کے برعکس چل رہی ہوتی ہے۔ جو ہم سے رشتہ توڑتا ہم کہتے ہیں ہم اس سے ڈبل رشتہ توڑیں گے۔ اب حضور فرما رہے ہیں تم جوڑو، حضور فرما رہے ہیں تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو تمہیں معاف کرو، حضور فرما رہے ہیں تم طلب کر رہے ہو نہیں دے رہا، تمہاری باری جب آئے تم دینا شروع کر دو۔ اب ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس نے اگر ہمیں محروم کر دیا تو میں بھی اس کو محروم کروں گا، اگر اس نے میرے ساتھ ظلم کیا میں بھی ظلم کروں گا، اگر اس نے مجھ سے رشتہ توڑا تو میں بھی اس کے ساتھ رشتہ نہ رکھوں گا۔ قرآن حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی، پڑھی ہوگی، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حضرت انسان کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب تک انسان نفس میں چلتا ہے کبھی بھی ان کو سمجھتا نہیں، بس یہی چیز اس کے اندر ہوتی ہے، جو میرا عمل ہے سارے کا سارا درست ہے۔ عمل کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب انسان صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر عمل کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ معاف کرنے والی ذات اللہ کی، یہ یاد رکھنا، نیت اور ارادہ فقط بندے کا ٹھیک ہو جائے تو اللہ رہبری اور رہنمائی خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ان مجلس کا انعقاد بھی اسی لیے شروع میں جو آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جن کے قول کے اندر سچائی، جن کے فعل کے اندر سچائی، جن کے عمل کے اندر سچائی، جن کے کردار کے اندر سچائی،
اور یہ سارے سلاسل جو ہے حضرت انسان کی نسبت اسی طرف کرواتے ہیں کہ اس کے قول فعل عمل ہر چیز کے اندر وہ سچا ہو جائے. جو سچے تو ہر زمانے میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے کے اندر نہ رہیں گے. جب تک ایسے لوگ موجود ہیں یوں سمجھو دنیا کا نظام برقرار ہے. ان اوصاف سے متصف لوگ رہیں گے. جو جڑتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی وہ اوصاف اور وصف ضرور پیدا کر دے گا کہ اس کا نفس ہے اس کے اوپر صبر کرے گا، اس کا دل ہے اس کے اوپر شکر کرے گا، وجود ہے تو رحم کی کیفیت بھی آئے گی، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرے گا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا. اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو وصف پیدا ہو جائے گا، وہ معاف کرے گا. کسی کو دے گا تو اس سے طلب نہ کرے گا بلکہ اللہ سے طلب کرے گا. مزید اس کو قرآن حکیم بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر ان کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ وہ اچھائی سے دیتے ہیں. تو اس کے بدلے میں جو اجر ہے، جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے اپنے ہاں جنت رکھا ہوا ہے، جو اس طرز کے اوپر اس طریقے کے اوپر عمل کر کے آئے گا. اور یہی عمل کرنا یقین مانو سب سے بڑا مشکل کام ہے. اسی عمل کو کرنے کے لیے بس اپنے نفس کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. جب تک یہ پاک اور صاف نہیں ہوتا نا تب تک ذکر کی تاثیر وجود پکڑتا نہیں ہے. اور ذکر کی جب تاثیر پکڑ لیتا ہے تو ہر قسم کی طلب اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، خواہشات اس کی کنٹرول ہو جاتی ہیں اور عمل وہ اللہ کی ذات کے لیے کرنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو زبان سے ہمیشہ انسان دعوے دار ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نماز میری اللہ کے لیے، قرآن میرا اللہ کے لیے، صدقہ میرا اللہ کے لیے، خیرات میری اللہ کے لیے، کوئی بھی نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لیکن سمجھ اسی وقت آتی ہے جب انسان کی ذات کا عمل اس کے اوپر کھلتا ہے. اور انسان کی ذات کا عمل اس کے اوپر اسی وقت کھلتا ہے جب ذکر کی برکت سے اگر اس کے وجود کے اوپر کیفیات آئی ہوئی ہوں اور ذکر اثر انداز ہوا ہو تب جا کے اپنے وجود کو سمجھ لیتا ہے، ورنہ ساری زندگی نہیں سمجھتا. وہ تو گردانتا رہتا ہے نا، میں نے بھائی کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، میں نے اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا تھا، اس نے میرے اوپر کچھ نہ کیا، میں نے اس سے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا تھا. قرآن کہتا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ جو تیرے قریبی ہیں نا ان کا حق تو ادا کر، اگر اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے. جو مساکین ہیں نا ان کا بھی حق ادا کر، جو مسافر ہیں ان کا بھی حق ادا کر، اور یہی چیز تجھے کامیاب کروائے گی. اب ان چیزوں کا بھی جاننا، سمجھنا اور اپنی ذات کے اندر عمل کرنا ضروری ہے اگر انسان راہ سلوک کے اندر چل رہا ہو. باقی چھوڑو، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، وقت کے لحاظ سے دور ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ نیت کی درستگی کے ساتھ، نیت کے اندر درستگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس عمل بد کو بھی بندے کے اوپر کھول کے اس سے توبہ کروا دیتا ہے. نیت کی اگر درستگی نہیں ہوئی ساری زندگی وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا نہیں، بڑے سے بڑا معاملہ اگر اس نے کیا ہوا ہو اور اللہ کا خوف دل پکڑ لے تو انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. مثال دوں، جس تربیت کی ہم نقالی کرتے ہیں صحابہ کرام کی، تو قرآن حکیم ان کے متعلق بیان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں کفار کے اوپر وہ سخت دل ہیں، لیکن آپسی تعلق جو ہے ان کے اندر یہ نرم دل ہے. اب یہ ان کے دل کی نرمی تھی کہ جب آپسی معاملات ان کے آئے تو بہترین انداز میں ان کو نبھایا انہوں نے. کیوں؟ یہ سارا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سیکھا اور عملاً کر کے بتایا. کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کے راستے کے اوپر ڈالا، انہوں نے اللہ کے راستے کو اپنایا اور اپنے وجود کو اللہ کے راستے سے گزارا. اب جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے والا ہوگا نا
وہ اپنے وجود کو اللہ کے راستے سے گزارتا ہے، باقی نہیں۔ بڑے سے بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور بتلایا، یا رسول اللہ بتلائی کیسے اس کے اوپر تائب ہوں، کیسے اللہ کو راضی کرے، کیسے اس کو منوائیں، تو حضور بتلاتے گئے اور وہ عمل کرتے رہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ایک شخص نے بچی کو قتل کر دیا، اس واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن حکیم میں بھی آتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل وہ سوال کرے گی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کہ ایک چھوٹی سی بچی کو انسان اپنے ہاتھ سے مار دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بھی پہنچا، یا رسول اللہ بڑا ظلم ہو گیا۔ آپ بتاؤ تو صحیح، پہلے تو زبان کھلی نہیں رہی، صحابہ نے دیکھا یہ بول نہیں رہا، کہا بول، اب تو نے اپنا معاملہ حضور کے سامنے رکھ دیا ہے تو اپنی زبان سے کہہ، یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے ہمارے قبیلے میں جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی معاملہ یہ تھا اس کو مار دو، ختم کر دو۔ تو میں چلا گیا سفر کے اوپر، واپس آیا تو میرے گھر میں بھی ایک بچی تھی، میری بیوی نے مجھے بتلایا نا کہ یہ تیری بیٹی، تو میں حالت کفر کے اندر وہی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہوا، اب وہ بچی میرے ساتھ ہل گئی، اس کو انسیت پیدا ہو گئی میرے ساتھ، اور وہ وقت بھی آیا جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو میری ہی اولاد ہے، تو میں اس کو لے گیا ساتھ، اس لیے کہ میں تو بدنامی کا باعث بنوں گا، یہ تو میری ناک کٹوا دے گی، اگر میرے سارے خاندان والے یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی غیرت میں آ کے اس کام کو کروں گا۔ تو میں جب گڑھے کو کھودنے لگا تو میری مدد کرنے لگی۔ جب یہ واقعہ پورا سنایا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود رونا شروع ہو گئے تھے، یاد رکھنا، کیونکہ جیسے رحم کی صفت اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو حضور کو بھی رحمت للعالمین قرآن حکیم بیان کر رہے ہیں، یاد رکھنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مبارک آنکھیں جو آنسو سے تر ہو گئی، کیا مجھے معافی ہو سکتی، اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اللہ تجھے معاف کر سکتا ہے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ طریقہ میں بتاتا ہوں، اس کو اپنا لے، اس کو کر لے۔ فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب معاذ اللہ، اللہ نہ کرے ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے حد سے بڑا ہوا کام کیا ہو، لیکن اپنے نفس کے اوپر ظلم بہت کیے ہوئے، یاد رکھنا۔ سمجھ تبھی آتی ہے جب انسان صاحب نسبت ہو جاتا ہے، سمجھ تبھی آتی ہے جب اس کے خلاف عمل کرنا شروع ہوتا ہے، سمجھ تبھی آتی ہے جب اس سے لڑنا اور جھگڑنا شروع ہوتا ہے۔ جب تک اس سے لڑتا اور جھگڑتا نہیں ہے نا، کبھی بھی انسان سمجھ نہیں پاتا۔ یہ جمع ہونے کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے متعلق آگاہ کر دیا جائے، اس راستے کے اوپر چلا دیا جائے، باقی اللہ دل کو خود سنبھال لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ خالص ہر معاملے کو کرتے ہوئے چلتا ہے تو اللہ خود دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ خود دل کے دروازے کو کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اس طرز کے اوپر، اس انداز کے اوپر میرے سامنے آ، تو مانگ طریقہ میں بتلاؤں گا، تو سمجھ سمجھاؤں گا میں، تو چل چلاؤں گا میں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ میں بندے کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کہ میں بندے کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سننا شروع کر دیتا ہے، اور میں بندے کا دل بنتا ہوں جس سے وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی قربت بندے کو محسوس ہوتی ہے صحبت کے ذریعے، اور یہ ساری برکات کا حصول انسان کو ہوتا ہے۔ بس یہی مطلب ہوتا ہے نفس کو جاننے کا، سمجھنے کا۔ باقی آپ حضرات سارے جو محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن سمجھو گے اس کو آہستہ آہستہ، جو جو نفس کی بیماری دور ہوتی جائے گی اس کے راز اشکار ہوتے جائیں گے، جو جو قلب کی بیماری دور ہوتی جائے گی اس کے راز اشکار ہو جائیں گے، جو جو وجود کے اوپر سے وہ باطنی نحوست ہٹتی جائے گی، جتنی رحمت کا حصول ہوتا جائے گا وہ رحمت اللہ کی آپ کو اپنی لپیٹ میں دیتی جائے گی اور آپ کے معاملات آپ کو سمجھاتی جائے گی، اور انسان سمجھنا شروع ہو جائے گا۔
پھر اللہ ایسے بندے کو چلانا شروع کرتا ہے، پھر اللہ ایسے بندے کو تھامنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ ایسے بندے کو کبھی گرنا نہیں دیتا۔ باقی علاج اور معالجہ کرتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز یاد رکھنا، بارہا دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شفا کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ شفا کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کا چاہتا ہے معاملہ بنائے، جس کا چاہتا ہے نہ بنائے، جس کو چاہے مصیبتوں میں ڈال دے، جس کو چاہے اس کے اوپر راحتوں کو لے کے آ جائے۔ لیکن جو اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یاد رکھنا معاملات اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی آسان کر دیتا ہے۔ ایک وقت کے بعد دنیا ہے نا مصائب کا گھر ہے، تکلیفیں اس کے اندر بہت ہیں، یہ تکلیفوں سے خالی نہیں ہے۔ ہر دن انسان میں اور ہوتا ہے، کسی دن اس کی صحت بحال ہوگی، کسی دن بیماری کی حالت میں ہوگا، کسی دن اس کے رزق کے اندر وسعت ہوگی، کسی دن اس کے رزق کے اندر تنگی ہوگی۔ بس اللہ کے ہاں مقبول بندہ وہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جو ہر حال میں ہر وقت میں رب کی ذات کے ساتھ راضی رہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے چیز نہایت ضروری ہے، کیوں؟ ہم اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے نام کے ساتھ جڑ کے جو چلتا ہے بنتا ہے، تو یاد رکھنا اس شاک والے راستے کے اوپر اس کا قدم ہوتا ہے۔ اور عشق جب انسان کو ہو جائے نا، مجاز کا ہو یا حقیقت کا ہو، تب انسان عاشق بن جائے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو فکر اور مطلب صرف اپنے معشوق سے ہوتا ہے۔ تو اس راستے کے اندر بھی جب انسان چلتا ہے، اس کا ایمان بن جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو عشق حقیقی کی وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تو مجھے بیماری میں رکھ تب بھی تیری طرف آؤں گا، تو مجھے مصیبت میں رکھ تیری طرف آؤں گا، تو میرے حالات کو تنگ کر کے رکھ تب بھی تیری طرف آؤں گا، مجھے بس تو قبول ہے، تو چاہیے، تیرے علاوہ مجھے کچھ مقصود مطلوب نہیں ہے۔ یہاں پھر انسان کو صرف اللہ ہی مطلوب رہ جاتا ہے، خلق اس سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس راستے کی طرف یہ راہ سلوک حضرت انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر یہ جو صفات جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا نا، اس کی فکر ہی نہیں رہتی اس کو، وہ بول ہی جاتا ہے کہ یار کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، کسی نے مجھے برے الفاظ کہے، کسی نے کے ساتھ میں نے احسان کیا تو اس کا مجھے بدلہ نہیں دیا گیا، میرے بدلے تو سارے اللہ نے دینے، میں نے اس کی ذات سے طلب کرنا ہے، اور بندے کا یقین کامل اس کی ذات کے اوپر ہو اور اس سے طلب کرنا چاہ رہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کی قسم بندے کے ساتھ اس کی مدد اور نصرت نہ آئے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں نے آپ کو بتایا نا، جب اللہ کی ذات کرنے کے لیے بھی عمل ہوتے، کیا حضور علیہ السلام نے بدر کے اندر پوری رات دعا نہ مانگی تھی؟ کہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے تھے کہ اللہ 313 کی جماعت ہے، اگر یہ چلے گئے، یہ ختم ہو گئے، تو پھر تیرا نام دنیا کے اندر پھیلائے گا کون؟ متا نصر اللہ، صحابہ بھی چیخے تھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جواب آیا تھا حبیبہ قریب ہے، وہ تیرا رات کو ہمارے سامنے کھڑا ہونا، ہم سے مانگنا، ان کے لیے طلب کرنا، دیکھ پھر میں کیسے جبریل کو بھیجتا ہوں تیری مدد کرتا ہے۔ اب جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، یاد رکھنا اس کی مدد اللہ خود کرتا ہے، اور اللہ کے ولیوں میں اور آپ تو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے، کتنے معاملات کے اندر کر رہے ہوتے، کتنی چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے، اللہ اللہ آپ کرتے ہو، اور اس کے ساتھ وہ طاقت آپ کے ہاتھ کے اندر آتی ہے جو زندگی میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا کام اللہ آپ کے ہاتھ سے کروائے گا۔ ایک بندہ مریض آ جائے نا جنات والا، تو آپ کو پتا لوگ اس سے ڈرنا اور بھاگنا شروع کر دیتے کہ بڑی طاقت آ گئی ہے، اور یہاں ایک کمزور سا بچہ ہاتھ رکھ دے تو اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ تاثیر و برکت ذکر اللہ کے ذریعے ہوئی۔ جب اس نے ظاہری طور پہ اتنی طاقت والے کے اوپر آپ کو غالب کر دیا، تو جب آپ اپنی صفات کو مغلوب کر دو گے، ان کو شکست دو گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، تو کیا آپ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنو گے؟ ضرور بنو گے، لیکن وقت لگتا ہے، فوراً نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزوں سے حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی گزارتا ہے، تب جا
انسان کو اس چیز کا حصول ہوتا ہے. بس جب آئے ہو ہمیشہ نیت کے اندر درستگی رکھنا، دوسرے کی ذات کے لیے عمل مت کرنا. اور یہی عربی کا مقولہ ہے، لا تنظر الی من قال ولکن انظر الی ما قال. نہ دیکھ کون ہے، یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے. بس کسی کی چہرے کی طرف یا کسی کی ذات کی طرف نہیں، بس جو وہ کہہ رہا ہے اس کو اپناؤ. اس کے اندر کوئی دجل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کذب نہیں ہے، اس کے اندر سارا حق ہے، سچ ہے. جس نے اس کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو اپنا نہ سکا، دوسرے کے پیچھے پڑ گیا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. تو راہ سلوک دوسرے کے احوال جاننے کا نام نہیں ہے، اپنے احوال جاننے کا نام ہے، اور اللہ کے مبارک نام کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں اللہ ان کو دور فرمائے، اور جتنا بھی پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات کو پہنچائے، تمام حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے، بالخصوص سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. اور جو ہمارے پاس لاج معالجے کی غرض سے آتے اللہ اس کی برکت سے ان کو شفا یاب فرمائے. اور جتنے عزیز و قابر ہمارے دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارا ایک چچا زاد بھائی فوت و قیصر اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ایک اور عزیزہ کا آج انتقال ہوا اللہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے. حاضرین مجلس کے بھی جتنے بھی عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے. جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے. اللہ شام کے مجاہدین کی مدد نصرت فرمائے. اللہ ملک پاکستان کے حال کے اوپر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو اندرونی و برونی شرور سے اس کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پتنگان زندہ باد.